السلام علیکم دوستو، 21 نومبر 1989 خانہ کعبہ پر مسلح گروہ کے قبضے کا دوسرا دن، اور ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا تھا کہ یہ گروہ کون ہے، اس لیے افواہوں کا بازار گرم تھا اور بہت سی انگلیاں امریکہ کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ایسے میں جلتی پر تیل کا کام کیا ایران کے سپریم لیڈر امام خمینی کے اس بیان نے، جس میں انہوں نے خانہ کعبہ حملے کا الزام امریکہ اور اسرائیل پر لگایا، جس کے بعد پوری مسلم دنیا میں امریکہ کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی طرح کا ایک احتجاج اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے سامنے قائد اعظم یونیورسٹی کے طلباء کی قیادت میں دن 12 بجے شروع ہوا۔ ان طلباء کا تعلق پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعت اسلامی سے تھا۔ جب مظاہرین نے امریکی سفارت خانے میں گھسنے کی کوشش کی تو پولیس نے فائرنگ شروع کر دی، جس میں 2 مظاہرین مارے گئے جبکہ 70 کے قریب زخمی ہوئے، جس کے بعد احتجاج پرتشدد شکل اختیار کر گیا۔ مظاہرین میں موجود کچھ مسلح لوگوں نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ سفارت خانے کی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی اور مظاہرین دیواریں پھلانگ کر سفارت خانے کے اندر گھس گئے اور توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ اسی دوران سفارت خانے کی چھت پر موجود ایک امریکی ماہرین پر بھی فائرنگ کر دی گئی، جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ مظاہرین کو کوئی بھی روکنے والا نہیں تھا اور وہ امریکن سفارت خانے میں گھس کر آگ لگا چکے تھے۔ اس نازک صورتحال میں سفارت خانے کے عملے نے ایمرجنسی پروٹوکول کے مطابق تیسری منزل پر موجود کمیونیکیشن والٹ میں پناہ لے لی، جس کو مضبوط سٹیل سے بنایا گیا تھا۔ وہاں سے سفیر کی غیر موجودگی میں سینئر ترین سفارت خانے کے افیسر ہیگالٹی مسلسل سفیر سے رابطہ کر رہے تھے۔ پاکستان کے صدر اور آرمی چیف جنرل ضیاء الحق اس دن راولپنڈی میں سائیکل پر سواری کر کے سادگی کو فروغ دینے کی مہم میں مصروف تھے، جس وجہ سے امریکی سفیر کا ان سے رابطہ نہ ہو سکا اور یوں بر وقت کوئی کارروائی بھی نہ ہو سکی، جس کے بعد امریکی سفیر نے امریکہ میں وزارت خارجہ سے رابطہ کیا اور آخر کار امریکی صدر جمی کارٹر کا بھی دوسری کوشش میں جنرل ضیاء الحق سے رابطہ ہوا، اور یوں جنرل ضیاء الحق کے احکامات کے بعد 5:30 بجے فوج نے ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ امریکن سفارت خانے کے 150 کے قریب ملازم 6 گھنٹے مظاہرین کے رحم و کرم پر رہے۔ فوج نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے تمام محصورین کو نکالا جبکہ مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا، لیکن تب تک زخمی ماہرین بھی ہلاک ہو چکا تھا۔ جبکہ اپنے فلیٹ میں سوئے ہوئے ایک اور امریکی فوجی وارنٹ آفیسر برائن ایلس کو بھی ہلاک کر کے مظاہرین نے اس کی لاش کو آگ لگا دی، جبکہ سفارت خانے کے 2 پاکستانی ملازم جو دوسری منزل میں پھنس گئے تھے دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے۔ ایک امریکی سفارت خانے کا ملازم ولیم، جو کہ کمیونیکیشن والٹ میں پناہ نہیں لے سکا تھا، اس کو طلباء پکڑ کر یونیورسٹی لے گئے، لیکن شام کو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اور یوں یہ حملہ 6 لوگوں کی ہلاکت کے بعد اپنے اختتام کو پہنچا۔ امریکن صدر جمی کارٹر نے صدر ضیاء الحق کے اقدامات کو سراہا، جنہوں نے اس جذباتی اور بے قابو ہجوم سے بہت سے امریکن کو بچایا۔